اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 78۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان یہود میں ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے۔ ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، اور جو بات بھی کرتے ہیں ظن سے کرتے ہیں، یعنی گمان سے کرتے ہیں۔ یہ ان کی عوام کا حال تھا جو تورات کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کون سے اصول اور احکام ہیں جن پر نجات آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے۔ وہ بس اپنی جھوٹی توقعات میں مگن ہیں، جو یہ تھیں کہ ہم لوگ چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، لہٰذا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ دوزخ میں جانے کے لیے دوسری مخلوق تھوڑی ہے۔ ہمیں اگر عذاب ہوا بھی تو بس چند دن کے لیے، جتنے دن بچڑے کی پوجا کی گئی تھی۔ آج بھی اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اگر ہم نے کچھ گناہ کر بھی لیے تو ہم چند دن دوزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں نجات ہو جائے گی۔ تو چند دن تو کیا، دوزخ میں تو ایک لمحہ گزارنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب تو اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے مطابق لکھتے ہیں، پھر کہتے یہ ہیں کہ یہی اللہ کے ہاں سے نازل شدہ حکم ہے، تاکہ اس سے تھوڑے سے دام لے سکیں۔ ان کے ہاتھ کی تحریر بھی ان کے لیے بربادی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ علماء یہود کا یہ حال تھا کہ انہوں نے تورات کی شروع اور علماء کے فتوے کو بھی تورات میں ہی غلط ملت کر ڈالا تھا۔ پھر عام لوگوں سے اسے یوں بیان کرتے تھے گویا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے غرض محض دنیا کا مال اور دولت حصول ہوتا تھا، اور ان کے مفسروں کی تاویلات، مفکروں کے فلسفیانہ خیالات، اور فقہا کے قانونی اجتہادات اور اپنی قومی تاریخی واقعات، یہ سب چیزیں بائبل میں شامل کر دی تھیں، اور اس سب کچھ پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا تھا۔ ایسے مجموعے میں سے انہیں کسی بھی قسم کا فتویٰ دینے یا لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، اور جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے فتووں کے منہ مانگے دام وصول کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیور نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کے اندر اپنی ہی باتیں شامل کرنے لگے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ گنتی کے چند ایام کے سوائے انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ماں سوائے چند دن کے انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کے اس باطل عقیدے کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے دیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اس عقیدے کی اصل کیا ہے، کیا اللہ نے تم سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ تو صحیح، یا بس تم اللہ پر ایسی ہی جھوٹی بات جڑ دیتے ہو؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اے یہود، اگر تم فی الواقع اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور چند دن کے سوائے تمہیں دوزخ کی آگ بھی چھو بھی نہیں سکے گی، تو پھر تم مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے اور دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر جنت میں جانے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اور چونکہ یہود مرنے کے لیے آمادہ نہیں بلکہ طویل مدت تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہود اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تیسرا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، جو بھی جزا اور سزا ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے، یہاں نسبی رشتے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جس شخص کو اس کی بدعمالیوں نے گھیر لیا وہ یقیناً دوزخ میں ہی جائے گا، اور پھر اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس قانون میں اے یہود تمہارے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی تمہارے لیے اس میں
پھر ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس قانون میں اے یہود تمہارے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر اس کے گناہوں نے اس کا گھیرا کر لیا، تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں ہدایت نہیں ملتی، بے شک ہدایت کا راستہ ہمارے سامنے کیوں نہ ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اہل ایمان کا اور جنت کا ذکر محض اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن کا انداز ہی یہ ہے کہ دوزخ کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان مایوسی میں نہ چلا جائے، جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی بات کہو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ پھر تم میں سے چند آدمیوں کے باقی سب اس عہد سے پھر گئے، اور اب تک تم اس عہد سے اعراض کر رہے ہو۔ یہ خطاب جو ہے یہود مدینہ سے ہے، تاہم یہ ایسے احکامات ہیں جو ہر شریعت میں موجود ہیں اور ہماری شریعت میں بھی موجود ہیں۔ رہا عہد کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا قصہ، تو یہ ان کی عادت بن چکی تھی، اور ان کی تاریخ ایسی عہد شکنیوں سے بھری پڑی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے، پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا تھا اور اس چیز کی تم خود گواہی بھی دیتے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر ازراہ ظلم اور زیادتی ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر آتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض احکام مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بھلا جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بیشتر مشرکین مدینہ کے دو مشہور قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اور یہود مدینہ کے دو قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر ان عرب قبائل کے حلیف بن کر ان کو باہم لڑاتے رہنے کا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ بنو قریظہ تو قبیلہ اوس کے حلیف تھے، اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے۔ یہود کو تعداد میں کم تھے مگر یہ مالدار قوم تھی، اور اوس اور خزرج کو لڑا کر اپنے سیاسی فائدے بھی برقرار رکھتے تھے، اور اسلحہ بھی بیچتے تھے جس کے یہ تاجر تھے۔ ان یہود کی بالکل وہی مثال سمجھیے جو آج سے کچھ مدت پہلے روس اور امریکہ کی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں اسلام کی دشمن تھیں اور آپس میں بھی ان میں اختلاف تھا، لیکن اسلام دشمنی میں دونوں متحد ہو کر مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑاتی رہتی تھی۔
ان میں سے کوئی ایک ایک مسلمان ملک کا حلیف بن جاتا اور دوسرا دوسرے کا۔ اس طرح یہود کئی طرح کے فوائد اٹھاتے تھے، ان کا اسلحہ بھی فروخت ہوتا تھا اور سیاسی فائدے بھی ان کے برقرار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد کیے تھے۔ ایک یہ کہ وہ دوسروں کا خون نہ کریں گے، دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کریں گے، یعنی اپنے ہی جو ان کے لوگ تھے ان کو ملک سے نہیں نکالیں گے، تیسرا یہ کہ ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کریں گے، چوتھا یہ کہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے۔ اب قبیلہ اوس اور خزرج کی جنگ میں بنو قریظہ اور نذیر بھی آپس میں حلیف ہونے کی حیثیت سے لڑتے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ اب ایک جنگ میں مثلاً اوس اور بنو قریظہ کو فتح ہوئی تو لازماً بنو نذیر کے قیدی بھی ان کے ہاتھ آتے تھے اور بنو نذیر ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتی کہ قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑانا اللہ کا حکم ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے جو جنگ کرتے ہو وہ اللہ کے کس حکم کے تحت کرتے ہو تو کہتے کیا کریں، اپنے دوستوں کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ گویا 3 کام تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے اور ایک کام اللہ کے حکم کے مطابق جس کا سبب وہ خود ہی بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حرکتوں پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام میں شریعہ کی تعمیل کرے اور جو حکم اس کی طبیعت یا عادت یا مرضی کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دے تو بعض احکام کی تعمیل اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، اور ایسا انکار دراصل کتاب اللہ کا انکار ہے۔ ایسے لوگ حقیقتاً اپنے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، کتاب اللہ کے نہیں ہوتے۔ دنیا میں یہ یہود عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ بنو نذیر تو 4 ہجری میں اس ذلت سے دوچار ہوئے جس کا ذکر آگے سورہ حشر میں کیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے بعض باغات کو نذر آتش کر دیا، اور وہ قلعہ بند ہو کر اپنے گھروں کو خود بھی برباد اور توڑ پھوڑ رہے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب جلا وطنی ان کا مقدر بن چکی ہے، اور وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان ان کی تعمیر شدہ مکانات سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح لڑائی کے بغیر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہیں فوری جلا وطنی کا حکم دیا گیا تو انہوں نے شام کا رخ کیا، اور جزیے کا حکم نازل ہونے کے بعد ان سے جزیہ وصول کیا جاتا رہا، اور بنو قریظہ پر جنگ خندق میں 5 ہجری کے فوراً بعد چڑھائی کی گئی اور ان کے مردوں کو تہ کر دیا گیا، مردوں کو، اور عورتوں اور بچوں کو لونڈے غلام بنا لیا گیا، اور آخرت کو جو عذاب انہیں ہوگا وہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدا، لہٰذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یعنی یہود مسلمانوں سے جو کچھ بھی بدعہدیاں کرتے رہے سب چند روزہ دنیاوی مفادات کی خاطر کرتے رہے اور آخرت کے عذاب کا کچھ خیال نہ کیا۔ نیز اس آیت سے ان لوگوں کا یہ مذہب غلط ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں جہنم کا عذاب اس قدر ہلکا ہو جائے گا کہ دوزخیوں کو کچھ تکلیف نہ رہے گی، کیونکہ وہ اس کے عادی بن جائیں گے۔ یعنی انہوں نے یہ قیاس سرائیاں کر رکھی تھیں کہ آخرت میں جب ہمیں عذاب پہ عذاب ملتا رہے گا تو ہم اس کے اتنی عادی ہو جائیں گے کہ ہمیں عذاب محسوس ہی نہ ہوگا، یعنی اپنے سے ہی ساری سٹوری بنائی ہوئی تھی ہر چیز کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک۔